حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کی نشانیاں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو جان لیجئے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی کچھ ایسی حیرت انگیز نشانیاں کہ جس سے ایک عام بندہ بھی قیامت کی تصدیق کرتا نظر آئے گا۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلے علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الشان لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگے گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گے۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، علانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گی۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کے بجائے غلط قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں گے یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا۔ جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کیسے کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلے کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر وہ بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پرے شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلماتی کفر کون کون سے ہے، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم اپنی باتوں میں ایسی بات نہ کر جائیں جس سے نکاح ٹوٹ گیا۔
तो फिर हम मियाँ बीवी कैसे रहें और ज़िना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द करीबी क़यामत में अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। एक सूरत तो ये है कि ये कुफरिया कलामात, बीवी बोले तो भी निकाह टूटा और अगर खामद बोले तो भी निकाह टूटा, और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस, और ये तो हर घर की बात नजर आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। उसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस और ज्यादा तकरार हो जाती है। और इसमें होता क्या है, मर्द की जुबान में कना ये तलाक निकल जाती है। कना ये कहते हैं कि लफ्ज़ तो तलाक वाला नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफ़हूम तलाक वाला निकलता है। इसको कनाए में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज्यादा है। गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। आज की बात इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल के भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि किना में तलाक हो जाए और हमें पता भी नहीं चलता कि तलाक हो गई है, फिर भी मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं और घर एक कमरे में तो ये ज़िना कर रहे हैं। कुर्बान जाएं उस सच्ची नबी की मुबारक जुबान पर 1400 साल पहले वार्न कर दिया था कि करबे क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। ज़माना वक़्त के घोड़े को पर लगाए जिस तेजी से गुजर रहा है, उस तेजी से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में लोग करबे क़यामत की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं। कई निशानियां पूरी होकर क़यामत के करीब होने को वाजिया कर चुकी है और अब कुछ ही अलामात बाकी है। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए और हमें अपनी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पाक पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे नाजरीन, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।